يؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا قریب آ گئے تو اچھا رہے، معاف کرنا. کیونکہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو بیچ میں جگہ خالی چھوڑ کر بیٹھنا یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. کبھی بھی ہاں جن کو عذر ہے خیر وہ ٹھیک ہے، جن کو عذر نہیں ہے وہ ذرا مہربانی کر کے سامنے آ جائیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ یہ بڑی خوشی کا وقت ہے کہ یہاں پر اس مسجد میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا کیا ہے. تو میں اس پر مسجد کے سبھی ذمہ دار اور جماعت و جمعیت کے تمام ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، عمر میں، گھر میں، زندگی میں، کاروبار میں اللہ خیر و برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، آفت، پریشانی، حادثے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا امداد الہی صاحب جو اس مسجد کے ایک خادم تھے اور تقریباً اپنی ساری زندگی انہوں نے اس مسجد کی خدمت میں ماشاءاللہ گزارا، اور اللہ کا فضل ہے کہ تمام لوگوں سے تعلقات، ملنا جھلنا اور ہر ایک سے علیک سلیک یہ مولانا کی خاص خصوصیت تھی. تو اب کبھی بھی اپنے گھر وہ جاتے تو جانے سے پہلے ضرور ملاقات کرتے. عید اور برات کا موقع ہوتا تو ایسے موقع پر اگر ہم بھول بھی جاتے تو مولانا برابر یاد کیا کرتے تھے. ایک انفرادی خصوصیت تھی. الحمدللہ ایک زمانے تک انہوں نے خدمتیں کیا. دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان کی جو بھی خدمتیں ہیں ان کو قبول فرمائے. بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے اعتبار سے جو ان سے کوتاہیاں یا کمی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو درگزر فرمائے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے، اور ان کے گھر والوں کو اللہ رب العالمین اچھے سے اچھا نعم البدل، اچھے سے اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا امداد صاحب کے بعد اب ان کے فرزند مولانا کلیم اللہ صاحب ماشاءاللہ اب آئے ہوئے ہیں، اور جیسے مولانا کی خصوصیات تھی تو اب ان میں بھی وہی خصوصیتیں الحمدللہ ہیں. ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس چیز کو باقی رکھیں گے، اور جیسے پہلے خدمتیں آپ کے والد بزرگوار نے کیا ہے اس سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ ایک نوجوان ہیں.
نوجوانی کی عمر میں آدمی نیک بنتا ہے تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ بہت پہلے یہاں پہ چل رہا تھا، اب درمیان میں یہ درس و تدریس کا، واعظ و نصیحت کا سلسلہ رکا رہا۔ میں ذمہ داروں سے خواہش کروں گا کہ یہ سلسلے کو باقی رکھیے، چونکہ سال کا نیا مہینہ ہے، اس نئے مہینے میں آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، کوشش کیجئے کہ مہینے میں ایک مرتبہ کم سے کم مغرب سے عشاء تک، یا جیسے آپ لوگوں کو سہولت ہے، سہولت کے مطابق انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے تو کچھ دیر بھی ہم مل بیٹھیں گے، اللہ رسول کی باتیں سننے کا موقع ملے گا، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ دین کی مجلسیں جو ہوتی ہیں ایمان میں برکت عطا کرنے والی ہوتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے درخواست ہے کہ یہ سلسلے کو جاری رکھیے، اور جب بھی آپ انشاءاللہ بلائیں گے ہم انشاءاللہ رہیں گے، چونکہ یہ ہمارے جو تعلقات ہیں یہ بہت پرانے تعلقات ہیں۔ ایک تو دین کے تعلقات ہیں، ایمان کے تعلقات ہیں، رشتے کے تعلقات ہیں، جماعتی تعلقات ہیں، تو کئی تعلقات گویا ہمارے جمع ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب بھی یہاں پہ جس قسم کا بھی جیسا بھی پروگرام چلے گا تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم تعاون کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے یہ سورہ توبہ 10ویں پارے میں 30/6 نمبر کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینے 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے عزت والے، بڑے احترام والے اور بڑے مبارک مہینے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم کوئی غلط کام کر کے، ظلم کر کے، گناہ کا کام کر کے اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ، اپنا نقصان مت کر لو۔ اور ان دنوں میں لڑائی جھگڑے بھی معاف ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا بھی غلط ہے۔ اگر کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو تم بھی ان سے لڑیں گے، لیکن ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ بہت بڑی یہ چیز ہے۔ کبھی اس آیت کے اندر جو بات بتائی جا رہی کہ ایک سال میں 12 مہینے، اور یہ مہینے کب سے ہیں؟ جس وقت سے آسمان اور زمین بنائی گئی، یعنی دنیا جب سے بنائی گئی اس وقت سے گویا ایک سال میں 12 مہینے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنہ 12 شہرا ثلاثۃ متوالیات ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم و رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال میں 12 مہینے، 3 مہینے جو ہیں، 3 مہینے عزت والے لگاتار مل کر آتے ہیں، چوتھا مہینہ درمیان میں آتا ہے۔ اب یہ دیکھیے 3 مہینے میں، اب یہاں پہ دیکھیے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کے بعد رجب۔ اگر ہم ایسا دیکھیں یعنی رجب کا مہینہ شعبان کے پہلے آتا ہے، تو اب یہاں پہ اب دیکھیے اگر ہم دیکھیں پہلا مہینہ رجب، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، اس کے بعد یہ محرم۔ یہ 4 مہینے جو ہیں بڑے عزت والے ہیں، بڑے احترام والے ہیں، اور اللہ کے پاس ان مہینوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اب اس وقت میں آپ لوگوں کے تعلق سے، چونکہ محرم کے تعلق سے بات ہے، ابھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 3-4 دن میں محرم کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ محرم کے تعلق سے انشاءاللہ میں مختصر، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بات انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ذہن میں انشاءاللہ بات آپ کے صاف ہو جائے گی۔ بالکل مختصر، بڑی اس کے ساتھ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب مختصر طور سے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے 4 مہینے، جو 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے،
اللہ کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں غلط کام کر کے اپنا نقصان مت کرو، غلط کام کر کے اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ ایک سوال پیدا ہوتا، کیا سوال ہے؟ 4 مہینوں میں غلط کام نہیں کرنا تو 8 مہینوں میں کر سکتے کیا؟ نہیں، برائی برائی ہے، غلط کام 4 مہینے میں کیوں نہیں کرنا؟ کس لیے بتا کیا جا رہا؟ جیسے ان مہینوں میں اچھا کام کریں گے تو ثواب ہے، اچھا کام کریں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے۔ جیسے ان مہینوں میں اچھا کام کرنے کی وجہ سے ثواب جیسا بڑھ کر ملتا ہے، اگر کوئی آدمی غلط کام کرا تو اللہ گناہ بھی بڑھ کر دے گا، یعنی بات ہے کہ ثواب بھی زیادہ ہے الحمدللہ، اور اگر کوئی غلط کام اگر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی زیادہ دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مہینوں میں تم کوئی غلط کام مت کرو۔ اچھا، اب یہاں پر اب آئیے محرم کے تعلق سے پہلے اس کی فضیلت میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، تاریخ کے حیثیت سے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، شرعی اعتبار سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اس مہینے کے اندر جو خرابیاں اور بدعات ہیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ مختصر طور سے، میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر طور سے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ محرم کا مہینہ جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے، اور محرم کہتے ہیں عزت، احترام، عزت کرنا، قدر کرنا۔ محرم کا معنی کیا ہے؟ وہ مہینہ جو عزت والا ہے، وہ مہینہ جو قدر والا ہے، وہ مہینہ جو مبارک ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مہینہ جو ہے بہت قدر والا مہینہ ہے، بہت عزت، اسی لیے اس کا نام محرم رکھا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر محرم کی اور ایک، اب دیکھیں دوسری اس کی فضیلت یہ ہے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا۔ محرم میں 10 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، میں ابھی بتا رہا ہوں، یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ مبارک، سب سے زیادہ ثواب والا روزہ محرم کا روزہ ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیے؟ اس کی فرضیت کو ختم کر دیے۔ تیسری بات، محرم کے بارے میں بتایا گیا شہر اللہ المحرم، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے، محرم اللہ کا مہینہ ہے، یعنی محرم کو اللہ کے ساتھ نسبت کی گئی، محرم کو اللہ کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا۔ چوتھی بات، محرم کی 10 تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو محرم کا مہینہ تاریخ کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ محرم کی 10 تاریخ کو فرعون جو لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، سب کو غلام بنا لیا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اللہ اس کے ظلم سے بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمایا۔ فرعون کے ظلم سے جیسا آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ کو اس کو سمندر میں ڈبا دیا۔ اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے شکر کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ نے ایک ظالم کے ظلم سے بچا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے شکریہ کے طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ نے روزہ رکھا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون جیسے جابر، فرعون جیسے سرکش، فرعون جیسے متکبر اور فرعون جیسا بدمعاش آدمی سے حضرت موسیٰ کا سابقہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کیے، اللہ کی مدد ساتھ رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کیا۔ اور بنی اسرائیل کو کامیابی جو ملی 2 باتوں کی وجہ سے ملی، ایک تو صبر، ظالم کے اس میں جو صبر وہ لوگوں نے کیا، صبر کا بدلہ اللہ ان کو دیا۔ دوسری بات وہاں پہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمن پر کامیابی عطا کیا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، زندگی میں اچھے دن بھی آتے، برے دن بھی آتے،
خوشی بھی آتی غمی بھی آتی. شکر خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر. شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو جس حالت میں رکھا الحمدللہ. اللہ جو دے رہا ہے الحمدللہ، جو بھی ہے الحمدللہ، جیسا بھی ہے الحمدللہ. الحمدللہ کی زبان آپ رکھیے، پوری زندگی آرام سے گزرتی. پوری زندگی جیسا ہے جو ہے اللہ کا ہے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. دوسری بات، زندگی میں مشکلات بھی آتے ہیں، مشکلات اور تکلیفیں بھی آتی ہیں سب. اور صبر جو ہے یہ سب سے بڑی خوبی والی برکت والی یہ چیز. اور صبر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں. صبر کا مطلب کیا؟ جو بھی آیا اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں الحمدللہ. گلا کرنا، شکوہ کرنا، اعتراض کرنا اور بار بار وہ کرتے رہنا نہیں. جو ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، برداشت کر لینا. صبر کا مطلب کیا ہوتا؟ ایڈجسٹمنٹ. زندگی میں کبھی برداشت کر رہے ہیں، اب گاڑی جا رہی بھائی، تم بھی جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، دونوں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھی گریں گے میں بھی گروں گا، آپ کو بھی تکلیف ہوگی. ایڈجسٹ، اسے جانے دو، ختم ہوگی بات. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے صبر کے بارے میں کتنی اچھی بات بولتا ہے. سورہ انفال 40 پر 6 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. اس کے بعد ولا تنازعوا، اختلاف مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو. لڑائی جھگڑے سے برکت چلے آتی، لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ولا تنازعوا. اور اگر تم اختلاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی. تذہب ریحکم، کمزور بڑھ جائیں گے. آج کے زمانے کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہونے کی وجہ سے ہر جگہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں بنتی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ کیا ہو رہا؟ ذرہ عرجس. اور اللہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری طاقت چلے جائے گی، لڑتے رہیں گے طاقت چلے جائے گی، قوت چلے جائے گی، دشمن تمہاری ہر چیز پر ہاتھ ڈالتا جائے گا. وَاصْبِرُوا، صبر. کیا مطلب ہے؟ ذرہ ایڈجسٹ کر لو، ذرا برداشت کرو. اکثر جھگڑا کیسا ہوتا؟ بھائی تو بڑا میں بڑا، نہیں بھائی میں آپ کو بڑا مان لیا، ختم ہو گئی بات، ہو گیا. مگر یہ دل کو ذرا آسان نہیں، بہت تکلیف معلوم ہوتی. اتنا جلدی آدمی تیار نہیں ہوتا. بولا اللہ تعالیٰ دیکھ، یہاں جب جماعت کا فائدہ ہے، قوم کا فائدہ ہے، ملت کا فائدہ ہے، ایسے وقت میں ذرا ایڈجسٹ کر لو. اب زندگی میں اونچ نہیں چاہتی، ذرا برداشت کر لو، ذرا برداشت کر لو. تمہاری زندگی وہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی. تو یہاں پر اب دیکھیے، پہلی بات میں نے بتایا ہمیشہ شکر کی زبان رکھیے، اللہ برکت دے گا. دوسری بات ہے صبر. صبر بولے تو بول لے کہے، گلا کر لے کہے، وہ کر لے، جو ہم جان دے چھوڑ با صبر کر لیں گے، اس کو نہیں بولتے. اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت آئی، کیا بھی آیا، تو ہماری زبان سے کیا نکلنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہم تیرے ہیں، ہمیں بھی تیری طرف آنا. بس ہو گیا، اللہ ہمارے کو اجر دے رہا، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما رہا. تو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، دیکھیے محرم کی تاریخ کے اعتبار سے بھی اہمیت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں فرعون جیسے بدماش کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبا دیا. چلیے اس مہینے کی اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ، اس مہینے کی 10 تاریخ جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، ابھی تو چاند نہیں دکھا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا. تو 10 تاریخ کے دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، مکے والے بھی محرم کی 10 تاریخ کی بڑی عزت کرتے تھے. میرے بھائی مکے والے بھی روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. جب آپ مدینہ آئے، مدینے میں آپ نے دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ کہیں روزہ رکھتے بھی آج؟ تو بولا کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرعون کے ڈوبنے پر، ڈبائے جانے پر روزہ رکھا. اللہ کے نبی نے کہا نحن احق و اولا بموسیٰ، حضرت موسیٰ کی اتباع کے لیے ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں، ہمیں حق ہے. آپ نے روزہ رکھا، لوگوں کو بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا.
ہمیشہ جب تک آپ مدینے میں رہے برابر محرم کی 10 تاریخ کو آپ روزہ رکھتے رہے۔ دوسری بات، چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی مشابہت، دونوں کے ایک ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، 10 تاریخ سے پہلے تم روزہ رکھو، 9 تاریخ کو تم روزہ رکھو اور 10 تاریخ کو روزہ رکھو۔ اور آپ نے فرمایا لئن بقیت الی عام الی قابل، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، اللہ مجھے زندہ رکھا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اور ایک حدیث میں مسند احمد کی روایت میں ہے، صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، 9 تاریخ سے پہلے روزہ رکھو، اگر 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے تو 9 کو روزہ رکھو، 10 کے بعد 11 کو روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ تو ہے، یہاں پہ روزے کے بارے میں 3 باتیں ہیں، دیکھیے۔ پہلی بات یہ ہے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے 10 11 کو روزہ رکھنا۔ تیسری بات یہ ہے 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، یعنی آپ کو اگر موقع مل رہا، اصل روزہ تو 10 تاریخ کا ہے، 10 تاریخ کا عاشورہ جسے کہتے ہیں 10 تاریخ کا روزہ ہے، 9 کو روزہ رکھیے، یہ سب سے اچھا ہے، 9 اور 10۔ دوسری بات 9 کو نہیں رکھ سکتے، مثلا کسی وجہ سے کام وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، 10 اور 11 کو روزہ رکھیے۔ چلیے 9 کو روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، 11 کو بھی نہیں رکھ سکتے، تو 10 تاریخ کا روزہ رکھیے۔ 10 محرم کا روزہ تو ضروری ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی کو موقع نہیں ملا، آپ نہیں رکھے، مگر آپ نے حکم دیا، صحابہ نے رکھا، اور صحابہ اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات یہ ہے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ اور کوئی بھی بات یاد رکھو، ہمارے حساب سے مکے میں دیکھے، سعودیہ میں دیکھے، عرب میں دیکھے، نہیں، ہمارے پاس مدراس میں محرم کب سے شروع ہوگا، اس کے حساب سے گویا 10 تاریخ آئے گی۔ چلیے 10 تاریخ کو اگر آپ روزہ رکھیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی اگر ہم محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا یکفر سنۃ الماضیہ، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے گزرے ہوئے سال، یہ محرم سے گزرا ہوا جو سال تھا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرے گا۔ عرفے کا روزہ، عید سے پہلے جو روزہ ہم نے رکھا اس کے بارے میں بتایا یکفر سنۃ الماضیہ والباقیہ، عرفے کا روزہ، محرم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، گزرے ہوئے اور آنے والے 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے۔ اور اس روزے کے بارے میں بتایا گیا آپ کے گزرے ہوئے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، ایک روزہ آدمی رکھتا ہے، کتنے گناہ کرے ہم لوگ، کوئی سوچ سکتا، کوئی جان سکتا؟ معلوم نہیں کتنے بڑے غلطیاں، کتنے چھوٹے غلطیاں، کتنے غلطیاں کرے اللہ بہتر جانا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اب یہ روزے سے فائدہ بھی ہو رہا، مثال طور پہ کتنے گناہوں کا ہم ارادہ کرے ہوں گے، جب تک گناہ نہیں کرتے اللہ نہیں لکھتے، اللہ معاف کرتے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ دل میں کتنے وسوسے، کتنے خیالات، کیا کیا ہوتے رہتا، اللہ کو تو معلوم ہے۔ یہ ایک روزہ اللہ تعالیٰ دیکھیے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا، ماشاءاللہ پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے رہا۔ تو اب یہاں پہ عرفے کے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ آپ رکھیں گے، اس سے پہلے رکھیے، بہت اچھا ہے، 9 اور 10 کو رکھیے، یعنی تو 10 11 کو روزہ رکھیے، نہیں ہے موقع نہیں تو کم سے کم ایک روزہ ضرور رکھیے۔ یہ نہیں ہونا میں بی پی کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، اللہ بچانا کیا کی ہوں، یہ سب شفا ہے جی، یہ سب تندرستیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزوں میں صحت رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہیں بھی آپ جائیے، طبیعت خراب ہو گئی تو پہلے ڈاکٹر کیا کرتا؟ پیٹ کو مارتا، پہلے غذا پہ کنٹرول کرتا، بھوکا رکھ ڈالتا،
خالی خود بھوکا رکھو وہ تو نہیں رہتے، کیا بھی ہو گیا تو خالی گلوکوز کا باٹل لگا کو چھوڑ ڈالتا ہوں وہاں پہ، کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں رہتی وہاں، اور آدمی برداشت کرتا نہیں کرتا۔ اور ایسی چیزوں میں نہیں میں بہت بیمار ہوں، دھوپ ہے، فلاں ہے، اجی آج اگر تکلیف اٹھائیں گے، اگر یہ چیز کل اللہ کو پسند آ جائے تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو پہلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں محرم کی فضیلت کے سلسلے میں، یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ روزہ اگر آپ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے 1 سال کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کرے گا۔ چلیے تاریخی اعتبار سے ابھی آپ کو سامنے بتایا۔ دوسری بات یہ ہے محرم ہمارا اسلامی سال ہے، پہلا، جیسے انگریزی میں دسمبر پہ سال ختم ہوتا، جنوری پہ سال شروع ہوتا، اور مسلمانوں کا سال جو ہوتا ہے ذی الحجہ پہ ختم ہوتا۔ ابھی ہمارا سال ختم ہو رہا، اب آئندہ آنے والا محرم جو ہے وہ ہمارا نیا سال، اور ہم اس کو بنایا کیوں گیا؟ ذرا غور کیجئے اسے، ذرا سوچئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو یمن کے گورنر تھے، انہوں نے یہ خط لکھا، امیر المومنین آپ کے خط آتے ہمارے پاس، اس میں تاریخ نہیں رہتی، ڈیٹ نہیں رہتی، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خط پرانا ہے یا نیا ہے، یہ خط کب نکلا۔ بہتر ہے کہ مسلمانوں کا کوئی تاریخ، اگر مسلمانوں کی کوئی تاریخ رہے تو اچھا رہے گا۔ تو حضرت عمر پورے بڑے بڑے صحابہ کو بلائے، صحابہ کو جمع کیے، مشورہ کیا گیا کہ بھائی ہمارا اسلامی سال کب سے شروع ہونا چاہیے۔ مختلف لوگ لائے دیے، مختلف باتیں آئیں۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے ملانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کو جب اللہ نبی بنایا 40 سال کی عمر میں اس وقت سے ملانا چاہیے۔ مختلف باتیں آئی۔ یہاں ایک بات ذرا غور کرنے کی ایک ضروری بات، پینٹ کی بات میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے اسلام میں کسی کے پیدا ہونے پر کوئی جشن نہیں ہے، کسی کے مرنے پر کوئی جشن نہیں ہے۔ پیدا ہوا کوئی پیدا نہیں، میلاد ہو رہا، فلاں ہو رہا ہے، کوئی جشن نہیں ہے۔ اور اسلام میں کوئی تاریخ اگر آ رہی تو کسی آدمی کے نام پہ نہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے پیدا ہونا یقینی خوشی کا دن ہے، اللہ کے رسول کے وفات یقیناً غم کا دن ہے، اللہ کے نبی بنائے گئے، ٹھیک ہے، مگر وہ سب باتوں کو نہیں رکھا گیا، وہ باتوں کو نہیں لایا کیا گیا؟ کیا لایا گیا؟ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، وہاں سے ماشاءاللہ اسلام پھیلا، آگے بڑھا، ترقی کیا، پورے دنیا کے اندر ماشاءاللہ اسلام پھیل گیا۔ تو گیا اصل میں ہماری خوشی کا دن کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر آئے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، مکہ آپ چھوڑے تو 2 آدمی تھے آپ کے ساتھ، آپ تھے اور حضرت ابو بکر تھے، اس کے بعد آپ کے غلام اور راستہ بتانے والے 2 آدمی، 4 آدمی تھے۔ کوئی سوچا، اور مکے سے جب اللہ کے رسول نکلے کیا حالت تھی آپ کی؟ کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ اے کعبہ تو مجھے بہت پسند ہے، اے مکہ تو مجھے بہت پسند ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی ہوتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا، مگر مجبوری کی حالت میں نکلے۔ جانے کے بعد 10 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا۔ خود اللہ کے نبی کی زندگی میں ماشاءاللہ ذرا غور کیجئے، جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ 8 سال کے بعد آئے، مدینے سے مکہ سے مدینہ جانے کے 8 سال کے بعد جب آئے تو ماشاءاللہ 10,000 سے زیادہ کی تعداد تھی۔ 4 آدمی نکلے میرے بھائی، 4 آدمی میں 2 آدمی ہی گویا اصل تھے۔ 8 سال میں 10,000 کی جماعت آئی۔ چلیے 2 سال کے بعد جب حج ہوا اور اللہ کے نبی حج کا اعلان کیے، آپ کے ساتھ مدینے سے 1,24,000 آدمی آپ کے ساتھ نکلے، 1,24,000 آدمی، 1.25 لاکھ آدمی نکلے۔
راستے میں آتے 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 جب مکے میں عرفے کے میدان میں اللہ کے نبی نے حج کا خطبہ دیا تو 1,40,000 پر 6,000 آدمی تھے. اللہ اکبر. 1,46,000 آدمی, 1.5 لاکھ کی جماعت. اور اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنا پھیلایا, ہر زمانے میں کتنا ترقی ہو گئی. اسی لیے تمام صحابہ نے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول جس سال مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس سال سے ہمارا نیا سال شروع ہوگا. اب میں امتحان اب یہاں پہ ایک سوال اگر کروں گا کہ اگر مسلمانوں کا سال کب سے شروع ہوتا تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہتا. اور ہمارے پاس یعنی معمولی بنیادی باتیں, فنڈامنٹل آف اسلام, اسلام کی بنیادی باتیں بھی اگر آج ہم دیکھیں گے تو ذرا سوچنا پڑتا. اچھے نمازی پرہیزگار رہیں گے, ان سے ایک سوال کیجئے, چھوٹا سوال کرے تو بھی لوگ پریشان ہو جاتے. کیوں؟ ہمارا تعلق جو ہے دین سے نہیں, دینی چیزوں سے ہم زیادہ تعلق نہیں رکھتے. اب اس کے بعد سب دنیاوی چیزیں, ساری چیزیں آج دنیا میں آ گئی. تو اب یہاں پر اب دیکھیے ہمارا اب سال شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ 1340 انشاءاللہ شروع ہوگا. تو حضرت عمر نے طے کیا کہ ہماری اسلامی تاریخ اللہ کے رسول کی ہجرت سے ہوگی. اس وقت سے ماشاءاللہ یہ ہجرت کے اعتبار سے یہ تاریخ شروع ہوئی. اب اس کے بعد آئیے محرم کے تعلق سے میں نے آپ کو فضیلت اب بتایا, تاریخ بھی بتایا, شریعت کے اعتبار سے محرم کے روزے کی اہمیت آپ کو میں بتایا. اب آئیے زندگی میں واقعات آتے رہتے. زندگی نام ہے ہنسی اور غمی کا, زندگی نام ہے مسکرانے اور رونے کا. زندگی میں آتے رہتے, مشکلات آتے رہتے. خود انسان اپنی عمر کے بارے میں سوچ لے تو کتنے دور آتے آدمی کے. بچپنا آتا, لڑکپنا آتا, جوانی آتی, بڑھاپا آتا, پھر اس کے بعد آدمی ایسا بن جاتا لی کیلا یعلم من بعد علم شیئا, سب کچھ جاننے کے بعد بھی آدمی جاہل بن جاتا, نظر نہیں آتا, بول نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, اپنی اولاد کو پہچان نہیں سکتا, اپنے بیوی بچوں کو پہچان نہیں سکتا. ایک ہی انسان اپنے بارے میں غور کرے تو کتنی چیزیں آتی. اب یہاں پر اب دیکھیے محرم کے تعلق سے اب میں آپ کو بتایا. آئیے اور ایک اہم بات محرم کے تعلق سے. محرم کے مہینے میں سن 60 ہجری اللہ کے رسول کے انتقال کے 50 سال کے بعد, سن 60 ہجری. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے, بادشاہ بنے, اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کے بڑے صحابہ میں شمار ہوتا تھا, کاتب وحی تھے. اور حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, اللہ ان کو تو ہدایت والا بنا, ان کے ذریعے سے تو لوگوں کو فائدہ پہنچا. اب ذرا غور کیجئے گا, اب میں جو بتا رہا ہوں اب ذرا غور کیجئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 سال سے زیادہ ملک شام کے وہ گورنر رہے. بعد میں اللہ کے رسول کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں بھی وہ گورنر رہے, بعد میں وہ ملک شام کے بادشاہ بن گئے. اب یہاں پر دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابی تھے, کسی بھی صحابہ کے بارے میں برا بولنا, گالی دینا, زبان کو غلط استعمال کرنا حرام ہے. کوئی بھی صحابی, میں ابھی آپ کو 1.5 لاکھ صحابہ کے بارے میں بتایا, اور ان کی جو خدمتیں ہیں اللہ ان کو زندگی میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ بتا دیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ ان سے خوش ہو گیا, ختم ہو گئی. اب آئیے حضرت معاویہ کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو
بادشاہ منتخب کیا. معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ منتخب کیا. اب یزید کے تعلق سے آئیے، یزید 20/2 ہجری میں پیدا ہوئے. حضرت عمر کے زمانے میں یزید پیدا ہوئی. اس کے بعد وہ پلے بڑے ہوئے اور بہت سے بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا. یزید کی کئی خصوصیتیں بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے. اکثر سمجھ سننے میں آتا نہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، غلط وہ کرتے ہیں. دیکھیے ذرا سوچیے. یزید کے پیدا ہونے سے تقریباً سمجھیے کہ 20/2 سال، اس سے پہلے ملائیے 30-35 سال پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول نے یزید کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنایا. بچہ پیدا ہونے سے پہلے میرے بھائی، ابھی پیدا نہیں ہوا بچہ، اللہ کے رسول نے کچھ حالتیں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا سوچئے. قسطنطنیہ ملک روم کا ایک بڑا شہر ہے، چاروں طرف سے سمندر ہے. اس زمانے میں اس طرف جانا، سفر کرنا بہت خطرناک تھا. ہر زمانے میں لوگوں نے کوشش کیا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے، ہر زمانے میں وہ علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کی. خطرناک سفر تھا، سمندری سفر تھا. کئی لوگ واپس آ گئے، سفر نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا، سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے، قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، میں ان کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. کب اللہ کے رسول اپنی زندگی میں بتائے. اور یہ قسطنطنیہ کب فتح ہو رہا ہے؟ 60 میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے تقریباً 50 سال کے بعد، 50 سال کے بعد حضرت معاویہ کے زمانے میں قسطنطنیہ کی طرف لشکر بھیجا گیا. اس لشکر کا کمانڈر جو تھا وہ یزید تھے رحمت اللہ علیہ. یزید کمانڈر. اور اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے. اس فوج کے اندر بہت حضرت ابو ایوب انصاری جو اللہ کے رسول کے مدینے میں میزبان تھے وہ بھی رہے. حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر وغیرہ اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا اس فوج میں تھے. ایک بات. دوسری بات، یزید کی خلافت کے لیے حضرت معاویہ بیعت لیے، یعنی میں یزید کو بادشاہ بنانا چاہ رہا ہوں. تمام صحابہ نے بیعت کیا. تمام صحابہ. 1-2 صحابی تھے چند دن تک وہ خاموش رہے، بیعت نہیں کیے، ان پہ زیادہ زبردستی نہیں کی گئی. اکثر لوگوں کر لیے. تیسری بات سنیے، یزید 3 سال تک امیر الحج رہے، حج کے امیر. اور ان کی عمارت میں بڑے بڑے صحابہ حج میں موجود تھے. یزید جب نماز پڑھایا کرتے، بڑے بڑے صحابہ یزید کی امامت میں شریک رہتے تھے. یزید کے بارے میں خود اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یزید بہت نیک آدمی تھا، بہت نیک عادتیں تھیں. حضرت معاویہ کی طرح دینے لینے والا تھا، علم کی عزت کرنے والا تھا. بڑے بڑے علماء کے ساتھ اس نے بیٹھا، بڑے بڑے علماء کے ساتھ اس نے علم حاصل کیا. ایک چیز. آئیے اور ایک بات سنیے. ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون آج میرے گھر کی آج دیکھ بھال کرے گا؟ شروع میں خطرہ رہتا تھا، لوگ 2, 4, 5, 10 آدمی باری باری اللہ کے رسول کے گھر کا پہرا دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو مدینے میں آپ کے میزبان تھے، بڑے صحابی، وہ بولے اللہ کے رسول میں آج آپ کے گھر کا. اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ایوب ایک بات سنو، ایک وقت آئے گا اللہ تعالی تمہاری اور تمہاری خبر کی حفاظت
یہ کیسے آدمی سے کرائے گا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہوں گے، پتہ ہی چلے گی، ختم ہو گیا۔ قسطنطنیہ کی لڑائی میں حضرت ابو ایوب بھی شریک تھے۔ اوپر سے جو گولہ، آگ کا گولہ آیا، یہ آگ کا گولہ حضرت ابو ایوب کو لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، خلا یہاں ہے، یہ خلے کی دیوار کے نیچے ان کو دفن کرنا ہے، خبر تیار ہو رہی ہے۔ روم کے لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، بولا یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، ہماری بستی میں آ کے گڑھے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے یزید رحمت اللہ علیہ نے بات بتایا، آج ہمارے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اسے ہم یہ قلعے کی دیوار کے یہاں ہم دفن کر رہے ہیں۔ تو روم کے بادشاہ وغیرہ نے، تم لوگ دفن کرو، تم لوگ چلے گئے تو اٹھا کر پھینک ڈالتے ہیں، اس کی جو بھی بے حکمتی کرنا کرتے۔ سنیے میرے بھائی، حضرت یزید نے کہا دفن کر کے میں جا رہا ہوں، اگر مجھے پتا چل گیا کہ اس آدمی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، اس کی خبر کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، تمہارے ملک کی اینٹ سے اینٹ میں بجا دوں گا۔ اتنا ڈر لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا، بہت زمانے تک وہاں کے لوگ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا کمانڈر سپہ سالار بول کر گیا ہے، ذرا بھی کچھ بھی کریں گے تو تمہارا ملک پورے کا پورا میں تباہ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیسے آدمی سے اللہ تیری حفاظت کرے گا جسے اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے رسول بھی اس سے خوش ہوں گے۔ ایک چیز چلیے اور آئیے، یزید کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ایک واقعہ یہ ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ، ان کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اسے بھی غور کیجئے، حضرت حسن اور حسین علیہم السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کیجئے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی فضیلت بہت بڑی ہے، اللہ کے رسول یہ دونوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے یہ سپہ سالار ہوں گے، نوجوانوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو بچے رہنا، یہ دونوں بچے میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے پھول ہیں۔ بچے کھیل رہے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے، حسن اور حسین اوپر ناچ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ انی احبہما، اللہ میں یہ دو بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور آپ نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مسلمان ہے، جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کی فضیلت اپنی جگہ، اور اللہ کے رسول کے خاندان کے سب سے زیادہ مبارک، اور مسلمانوں میں کوئی بھی ان کے بارے میں ذرا برابر بھی کوئی لفظ بول نہیں سکتا، ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی جگہ۔ لیکن ایک واقعہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ حکومت کے اگر حقدار ہیں تو ہم لوگ ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن حسین یہ لوگ آنا چاہیے، ان کا خیال تھا، ان کا اپنا خیال تھا۔ لیکن میں نے ابھی بتایا کہ یزید کو جب خلیفہ بنایا گیا تو تمام صحابہ بیعت کیے، تمام صحابہ کی موجودگی تھی۔ یہ خوش نصیب، اتنا بڑا خوش نصیب کوئی بھی نہیں کہ ایک ہی وقت میں سارے صحابہ کی بیعت ہو، سارے لوگوں نے اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد کئی سال تک یہ چلا۔ ٹھیک ہے، اب حضرت حسین کے دل میں خیال آیا کہ حکومت کے ہم خائر، ہمیں حکومت ملنا چاہیے۔ کوفہ اور بصرہ یہ عراق کے دو شہر ہیں، ان کے بارے میں مختصر بات سن لیجئے۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ شریر بستیاں اگر کوئی کی تو کوفہ اور بصرہ، ہر شرارت، ہر قسم کے شریر، ہر قسم کی بدماشی کرتے تھے لوگ۔
ان کی طبیعتوں میں شرارت تھی. حضرت علی کو قتل کرنے والے یہی لوگ. اچھا چلیے، ان کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط آئے 80 پر 5000 تقریباً 80 پر 5000 خط ان کے پاس کوفہ کی طرف سے آئے. آپ آئیے، ہم آپ کو خلیفہ بنانے تیار. ٹھیک ہے، دیکھیے میرے بھائی، اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے، لوگ کیا کرتے، گڑبڑ کرتے. حضرت حسین مکے میں تھے، حج ابھی شروع نہیں ہوا، حج سے پہلے آپ نکل کے آپ جا رہے ہیں. آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت اور بہت سے لوگ روک دیے. یہاں تک کہ آپ کی بہنوں نے بھی منع کیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، آپ مت جائیے. مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، چلے نکل گئے. ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے. اب ذرا غور کیجئے، یہ قافلہ جا رہا ہے، یہ لوگ کوفے کی طرف آ رہے ہیں. کوفے کا گورنر جو تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس وقت وہاں کا گورنر تھا. اب عبید اللہ جو ہے وہاں بولا یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو روک دو، ان کو روک دو. لڑائی کا حکم نہیں تھا، یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو روک ڈالو. اب آئے، لشکر آئے، بہت سے لوگ آئے، اس میں بہت سے لوگ شامل تھے. اور آپ تعجب کریں گے میرے بھائی، یہ قتل کے واقعے میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے حضرت حسین کے رشتہ دار تھے. حضرت حسین کے رشتہ دار دوست تھے. آپ کا سوتیلا ماموں تھا. آپ کو جو اصل قتل کیا وہ آپ کا گیا رشتہ دار تھا. پورے دوست، بہت زیادہ گہرے دوست. خیر چلیے، اب آئیے. حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ لوگ بلائے، ہم لوگ آئے. نہیں بلاتے تو نہیں آتے تھے. بولے کون بولے بلائے بول کے؟ بھائی 80 پر 5000 تھیلے بھر کر خطوط آئے ہیں تمہارے، دیکھو یہ خطا ہے. تو لوگ انکار کر دیے، لیکن نہیں، ہم لوگ نہیں بلائے. حالات خطرناک ہوتے گئے. دیکھیے یزید کی طرف سے کوئی بات آئی نہیں. ابھی یزید کا یہی تھا کہ ان کو روک دو، روکنے کا آرڈر تھا. خیر جب بات بڑھتی گئی اور حضرت حسین کے ساتھ لوگ کم بھی ہو گئے، کچھ مختصر جماعت وہاں پر رہ گئی. اب یہاں پہ دیکھیے حضرت حسین کے لیے جو حالات پیدا کیے گئے، یہ تمام کے تمام فوج کے لوگوں کی طرف سے ہو. اچھا، آج حضرت حسین کے بارے میں جو بھی آتا، ابھی میں مختصر بتاتا ہوں. دیکھیے یہ پورے کا پورا جو ہے دشمنوں کی طرف سے، شیعہ کی طرف سے، یہ ساری کی ساری باتیں وہاں پر آتی. اور یہاں پر دیکھیے حضرت حسین کے حالات جب تنگ ہو گئے، آپ نے 3 باتیں پیش کیا. فوج کے ذمہ داروں کے سامنے بتایا، دیکھو مجھے بلائے، میں آیا. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں بلائے، ٹھیک ہے مجھے اجازت دو، میں واپس چلے جاتا ہوں. ایک بات. دوسری بات، کسی جگہ میرے کو بھیج دو، کسی شہر میں بھیج دو، میں وہاں پر رہ جاؤں گا. تیسری بات، یزید سے، بادشاہ سے ڈائریکٹ مجھے ملنے دو، ہم بات کر لیں گے، ہم جو بھی بات کرنا ہے بات کر لیں گے. اب کیا کرنا چاہیے تھا یہاں؟ یا تو ان کو واپس جانے کی اجازت دینا، یا تو کسی جگہ بھیج دینا، یا تو ڈائریکٹ بادشاہ سے ملنے کی اجازت دیتے. وہ لوگ بات کر لیتے، جو بھی کرنا ہے کر لیتے. لیکن یہ درمیان کے لوگ، کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے بظاہر مسلمان، ہر جگہ ان لوگوں کا فتنہ. حضرت عثمان کو قتل کرنے میں یہ لوگوں کا ہاتھ، حضرت علی کو قتل کرنے میں ان کا ہاتھ، حضرت عمر کو قتل کرنے میں ان کا ہاتھ. جتنے فتنے آئے یہ تمام کے تمام جھوٹے مسلمان، ظاہر میں مسلمان تھے. سبائین کو کہتے تھے، عبداللہ ابن سبا کے یہ بدماش تھا، ہر جگہ فتنے کیا. خیر مختصر بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے لیے چاروں طرف سے تنگ کر دیا گیا، چاروں طرف سے تنگ کر دیا گیا. اور حضرت حسین کے لیے حالات ایسے پیدا کیے گئے
کہ بیچارے مجبور کر دیے گئے، مگر آج یہاں الٹا ہوتا پورا. 7 تاریخ کو قاسم کی مہندی بول کے کرتے، 8 تاریخ کو پانی بند ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب ایک سوال یہ ہے کہ دشمن اگر شادی کرنے سے منع کرا تو تم تو کر سکتے نا شادی، دشمن اجازت نہیں دیا، تم کر سکتے نا، تم کیا نہیں کرتے؟ آج محرم شروع ہو گیا تو کبھی شادی نہیں کرتے، اور وہ لڑائی کے میدان میں مہندی لگاتا کوئی بھی. 8 تاریخ کو پانی بند ہو گیا، حضرت حسین نے اپنے ٹینٹ کے سامنے بولی کھدایا، وہ پانی کا پانی استعمال. 9 تاریخ کو دریائے فریات کے طرف سے پانی لایا گیا اور حضرت حسین نے کہا بھائی نہا لو، دھو لو، غسل کر لو، تیاری کر لو. خیر 10 تاریخ کے دن جنگ ہوئی اور وہ واقعہ پیش آ گیا جو بہرحال اللہ کا فیصلہ تھا. حضرت حسین کو شہید کیا گیا. شہید کرنے والا، آپ کو قتل کرنے والا رشتہ دار، حر نام تھا اس کا، سگا رشتہ دار، سگا دوست. اچھا چلیے اب آئیے، بات ہو گئی. اب آئیے حضرت حسین کو قتل کیا گیا. ہم مانتے ہیں یہ قتل غلط تھا، ظلم تھا، ناجائز قتل تھا، قتل ہوگی. اب سوال یہ ہے بادشاہ کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں. جب حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع ملی، یزید اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، کہنے لگا میں صرف روکنے کا حکم دیا تھا، مارنے کا حکم نہیں دیا، قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ گورنر جو تھا عبید اللہ ابن زیاد نے یہ زیادتی کیا. ایک چیز ہو گئی. چلیے اس کے بعد پورے گھر والے جب ملک شام پہنچے، ان کے ساتھ اتنی عزت بادشاہ نے کیا. بولا آپ رہنا ہے رہو میرے پاس، عزت کے ساتھ. نہیں آپ جانا چاہتے میں بھیج دیتا ہوں. بات ختم ہو گئی میرے بھائی. اب آئیے یہ مسئلہ ہو گیا. دشمنوں نے اس مسئلے کو کتنا اونچا کیا. اب اہم بات سنیے. حضرت حسین، میں بولا نا جو ہوا غلط ہوا، پوری دنیا غلط کہے گی، کتنا ناحق، بغیر کسی غلطی کے ایک بڑے آدمی کو جو قتل کیا گیا. ایک تو یہاں پہ ہے. ایک بات سنیے میرے بھائی، آج نام تو لیتے ہیں ہم، نام تو ہم لیتے ہیں، سارے کام ہمارے خلاف ہوتے ہیں. دیکھیے حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو سجدے کی حالت میں، سر سجدے میں تھا. آج زندگی میں کبھی نماز پڑھتے جی؟ حضرت حسین حسین بولنے والے کبھی پڑھتے؟ اور محرم کی 10 تاریخ تھی، یقیناً اللہ کے بندے روزے کی حالت پہ رہے ہوں گے، کیونکہ 10 تاریخ کا روزہ، اور وہ بھی سجدے کی حالت میں. چلی ہوگی بات. اب آئیے حضرت حسین سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے لکھا شیطان 2 برائیاں پیدا کیا. پہلی برائی یہ پیدا کیا حضرت حسین کے مرنے پر رنج، غم، منحوس، خیر و برکتوں سے خالی دن بنایا گیا. حضرت حسین کے جو دشمن تھے وہ لوگ کیا کیے؟ رنج، خوشی کا دن بنائے. کیا بنائے؟ محرم کی 10 تاریخ کو اچھا پکانا، اچھا کھلانا، اچھا پلانا. تو کیا ہوگا؟ تمہارے سال بھر کے گناہ معاف ہوتے، پورے سال تمہارے کو برکت ہو رہی. 2 چیزیں آئی وہاں، ذرا غور کرنے کی بات ہے. پہلی بات ماتم. اب دیکھیے آئیے ماتم کسے بولتے ہیں؟ اگر کوئی غم آئے، کوئی تکلیف اگر آ گئی تو رونا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی من شق الجیوب، جو آدمی رو رہا، غم ہے، رونے میں چیخ کے روکنا، پکار کے رونا، کپڑے پھاڑ لینا، سینے پہ مار لینا، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. اور غم ہو گیا تو بعض لوگوں کیا کرتے؟ پورے موٹے مار ڈالتے، پورے سر کے بالا وغیرہ سب نکال ڈالتے. کیا بولتے؟ غم بتانے کے واسطے. اللہ کے نبی نے منع کیا. اور اللہ کے نبی نے بتایا کسی کے خاندان میں عیب لگانا،
کسی کے خاندان میں فخر کرنا، کوئی غم اگر ہوا تو چیخ کے رونا پلانا، یہ اسلام میں بالکل غلط ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول نے، اب دیکھیے غم، اب میں تقریر کر رہا ہوں بیٹھ کے، اچانک میرا فون آیا، کوئی میسیج آیا مجھے، کوئی خوشی کی بات اگر آئی تو ظاہر بات ہے میں دیکھ کر خوش ہوں گا۔ اگر کوئی غم کی بات اگر آئی تو مجھے رنج ہوگا۔ انسان ہونے کے اعتبار سے اب میرا چہرہ دیکھتے ہی آپ بولیں گے کیا کہ مولوی صاحب کو میسیج آیا ہے، شاید کوئی غم کی بات ہوگی۔ تو یہاں پر اب دیکھیے ماتم جو ہوتا ہے، غم ہے، کسی کے مرنے پر رنج سے، غم، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ منع کس سے کیا گیا؟ چیخ کے رو رہے، پکار کے رو رہے، او پورے یہاں سے وہاں تک چیخ رہے ہیں۔ دیکھیں گے آپ غیر مسلموں میں رونے والے بھی رہتے، معلوم کیا آپ کو، ہنسانے والے بھی رہتے، رونے والے بھی رہتے، سب بیٹھتے چائے پیتے، باتیں کرتے، سب کرتے، اس کے بعد شروع کرتے رونا شروع کرے تو ایسا روتے پوری جماعت کو رلاتے۔ اب ہنسنے والے بھی رہتے ہوں، یہ بھی ایک فن ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر دیکھیے کوئی غم ہے، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، چھوٹا بچہ تھا، خبر میں اللہ کے رسول رکھ رہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹے ابراہیم، تیرے مرنے کی وجہ سے ہمارا دل بہت رنجیدہ ہے، لیکن ہم ایسی بات نہیں کہنا چاہتے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کسی کے مرنے پر رونے سے منع کیے نا، اب آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنے بندوں کے دل میں پیدا کرتا ہے، اس سے میں نہیں روکا، ایسے رونے سے روکا جس میں کپڑے پھاڑ لینا، سینے کو مار لینا، اور اس کے بعد کیا کیا کی پکار کے لوگ بولتے رہتے، آواز کیا بولتے رہتے، اللہ انوچ ملے کیا، اللہ میں نہیں ملا کیا، اللہ پوچھتا، ارے بے خوف کیا رے بول رہا، سن رہے آدمی سوچتا نہیں میں کیا بول رہا ہوں بول کے نہیں بولتا، اور اس کے بعد چیخ کے پکار کے اللہ کے نبی نے کہا میں ایسے رونے سے منع کیا، یہ فطری ہے، بول نہیں سکتے۔ اب میں بول رہا ہوں کوئی تو بھی ہنسنا نہیں، ہنسا تو دیکھو منہ پھوڑ ڈالتا ہوں بولے تو، اور ایک فطری بات ہے، اگر کوئی آدمی رو رہا بولے تو دیکھ رویا تو مارتا ہوں دیکھ، اب یہ چیز روک نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں ایسے رونے سے منع نہیں کیا جس میں چیخنا، پکارنا، سینے پہ مار لینا، یہ سب چیزوں سے میں نے منع کیا۔ آئیے رنج کسی کے انتقال پر 3 دن سے بڑھ کر آپ کو افسوس کرنے کی اجازت ہے۔ 3 دن انسان ہوتا، 3 دن سے زیادہ ہو گیا تو بدل جانا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کی بیوی، ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کے والد، یزید کے دادا، ان کے انتقال کے بعد حضرت ام حبیبہ تیسرے دن ذرا سنورنے پاؤڈر یا ایسی چیزیں جو عورتیں عام طور سے زیب و زینت کے لیے لگاتی، تیل منگائے اور کچھ چیزیں لگائیں۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا آج مجھے تیل لگانے کی ضرورت نہیں، کنگھی کرنے کی بھی میرے کو ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کسی کے انتقال پر 3 دن سے بڑھ کر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ میرے ابا کا انتقال ہو کر آج 3 دن ہو گئے، میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں میں نارمل ہو گئی میں۔ ہاں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال اگر ہو گیا ہے 4 مہینے 10 دن اسے اجازت دی گئی کہ وہ رنج کرے گی، اپنے شوہر کا ماتم کرے گی۔ کہ یہاں پر ایک بات یہ 3 دن سے بڑھ کر کسی کا ماتم اور افسوس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا آئیے حضرت حسین کا انتقال ہو کر کتنے سال ہوا؟ 60 میں واقعہ پیش آیا، 1330 پر 9 ہو گئے، 1340 سمجھیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا 1280 سال ہو گئے۔
اب حضرت حسین، اب یہاں پہ 1400، ہاں 1400 ٹھیک ہے، تو 1440 ٹھیک ہے، میں 1300 بولا کیا، خیر۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں 1440 سال بولے تو اس کا مطلب یہ 1380 سال تقریباً ہو گیا۔ اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جو آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی رونا پلانا نہیں کیا، لوگ رو رہے تھے۔ حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین رحمت اللہ علیہ دیکھ کر بول رہے ہیں من قتلنا، ہمیں قتل کرنے والے کون جی؟ ہمارے خاندان کو اجاڑنے والے تم لوگ ہیں، اور تم لوگ آج رو رہے ہیں، تم لوگ آج چیخ رہے ہیں۔ اچھا یہ واقعے کے بعد 340 پر 1 سال تک کوئی ماتم نہیں، کوئی غم نہیں ہوا۔ بغداد میں معیز الدولہ ایک بادشاہ آیا، ایران کا تھا، شیعہ تھا، پورا شیعت کی طرف اس کا رجحان تھا۔ 340 پر 1 اس واقعے کے تقریباً زمانے کے بعد، اس کے بعد اس کا بیٹا 350 پر 2، مطلب یہ کہ تقریباً 300 سال کے بعد پہلی مرتبہ بغداد میں حضرت حسین کا ماتم کیا گیا، جلوس نکالا گیا، دکانیں بند کیے گئے اور اس کا اہتمام کیا گیا۔ یہ چلتا رہا سلسلہ۔ ہندوستان میں ایک بادشاہ آیا تھا تیمور لنگ، لنگڑا تھا، تیمور نام تھا، وہ مسلمان تھا، اچھے خیالات کا تھا، لیکن اس کی بیگمات، اس کے وزیر، یہ سب کے سب شیعہ خیالات کے تھے۔ سن 800 میں اس واقعے کے تقریباً 750 سال کے بعد ہندوستان میں پہلی مرتبہ تیمور لنگ نے حضرت حسین کا ماتم شروع کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت حسین کی خبر تو وہاں پر ہے، بغداد میں ہے، اب اس کا ماڈل منگایا گیا۔ اب یہ جو پنجے ہیں، یہ پنجے گویا یہ خبر کا ماڈل یہاں ہندوستان میں شروع کیا، اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب آئیے اس سلسلے میں جو بات ہے، اب حضرت حسین کے نام سے تعزیہ کیا جاتا، ماتم کیا جاتا، سینوں پر مارا جاتا، جلوس نکلتا، اور یہ پورے جلوس نکالنے والے شیعہ۔ اور جو بھی کام ہے مختصر یاد رکھیے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو شیعہ، آج سے نہیں 1400 سال سے۔ اور شیعہ اصل میں حضرت علی کی مدد کرنے والوں کو شیعان علی، شیعان معاویہ، حضرت علی کے مدد کرنے والے لوگ، یہ حضرت معاویہ کی مدد کرنے والے لوگ، حضرت معاویہ کی مدد کا تو وہ ختم ہو گیا، حضرت علی کی مدد کرنے والوں کا یہ سلسلہ بڑھتا گیا، ایک پارٹی بن گئی، ایک پارٹی بن گئی۔ مختصر یاد رکھیے، یہ شیعہ کا ایمان اس پر ہے کہ مسلمان کو ستانا، مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمانوں کی بے عزتی کرنا ان کا ایمان، جتنا ہو سکتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ واقعات میں جانے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، مگر یاد رکھیے دنیا کا سب سے بڑا ہمارا دشمن اگر کوئی ہے تو شیعہ۔ شیعہ سے کسی قسم کا لین دین، تعلقات، شادی بیاہ، یہ ختم ناجائز کر لیتے ہیں لوگ، کر لیتے، پورا شادیاں بھی ہوتے، سب بھی ہوتے، فلاں بھی ہوتے رہتے، اور جتنے اسلام کو ان لوگوں سے نقصان پہنچا کسی اور سے نقصان نہیں پہنچا۔ اب آئیے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے کیا دنیا میں کوئی شہید نہیں ہوا میرے بھائی؟ کیوں حضرت حمزہ اللہ کے رسول کی چچا کی شہادت بھول گئے؟ پورے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، پیس پیس کیا گیا، کلیجہ نکال کر کچا چبایا گیا، ان کا آج کوئی ماتم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنا بڑا آدمی. حضرت عثمان عمر کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ. ایک بدماش ابو لولو فیروز نام تھا اس کا, ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا, ان کو مارا, ان کا کوئی غم نہیں. حضرت عثمان جو اتنا رستے ختم قدم پہ کام کرنے والے, اسلام کے لیے حضرت عثمان نے کیا نہیں کیا, آج سب ان کو بھول گئے. خود حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں جب فجر کی نماز کے لیے آپ اندر آ رہے تھے تو عبد الرحمن بن ملجم ایک بدماش آگے بڑھا اور آپ کو قتل کر دیا. اور ایسے جنگ بدر میں, جنگ احد میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے, آج انہیں کوئی بھی جانتا نہیں, صرف حضرت حسین کا نام پکڑ لیا گیا. اچھا, اب ایک بات یہ ہے, حضرت حسین کے انتقال کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس بن گیا. میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا, جب سے دنیا اور زمین اور آسمان بننے سے پہلے اللہ مبارک بتایا, اللہ کا مہینہ بتایا, اس کو اس کے روزے کی فضیلت بتائی گئی. یہ ایک واقعے سے محرم منحوس بن گیا. اور محرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا, کوئی شادی بیاہ نہیں ہوتی, کوئی شادی ہو گئی تو ان کو الگ کیا جاتا, کوئی زیب و زینت نہیں کی جاتی. اور پھر اس کے ساتھ بعض لوگوں دیکھیے دشمنوں کی طرف سے آیا محرم کی 10 تاریخ کو اچھا پکائیں گے, اچھا کھلائیں گے, اللہ آپ کو 1 سال تک خیر و برکتیں عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ آج حضرت حسین کے نام کا آج حضرت حسین کی نظر ہوتی, نیاز ہوتی, اور آج کتنے کام ہوتے. چلیے ایک بات دیکھیے, اچھا یہ سارے کام ہو رہے ہیں, اسلام سے اس کا کیا تو بھی کنیکشن ہے کیا؟ اگر واقعی معنی میں کوئی مبارک دن ہونا تو اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوئے سب سے مبارک ہونا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا سب سے زیادہ منحوس بننا, لیکن آج تو نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ مختصر میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج حضرت حسین کے نام سے جو کیا جا رہا ہے یہ شرک سے بھی بدتر ہے. شرک اپنی جگہ برا ہے, شرک سے بھی برا. اور یہ پنجے بناتے, فلاں بناتے, سب بناتے. اب یہ دیکھیے ہم لاتے لکڑیاں, ہم لاتے, سب ہم بناتے. ایک بات پوچھتا ہوں, برا مت سمجھو, غیر مسلم بھی کرتے. آج کل گنیش آ رہا ہے, آج کل آ رہا ہے, آج وہ مسلمانوں کا بھی ہوتا, ان کا بھی ہوتا, ہم دونوں بھی کر رہے. کیا فرق ہے میرے بھائی؟ اور اب ان کو لے کے جلوس, اب حضرت حسین اس لائق ہیں کہ ان کا جلوس نکالے. وہ کتنے بڑے لوگ تھے, ان کی شخصیتیں کیا تھیں, اللہ کے پاس ان کا مقام کیا تھا. آج ہم بے نمازیاں, زندگی میں کبھی نماز پڑھتے جی؟ سب بیٹھنے والے کون رہتے, اٹھا کے لے کے پھرتے. اچھا وہ لکڑی انہیں گنیش بناتا, انہیں سر و فلاں بناتا, وہ چیز بنا رہا, اور اس کے بعد انہیں پوجا کر رہا, انہیں کافر بن گیا. اور ہم لوگ خبر کے پاس جا رہے, سجدے خبر کے ہو رہے ہیں, جھنڈے بنا رہے ہیں, جھنڈوں کی عبادت ہو رہی, پنجے بنا رہے ہیں. اور پنجوں کے نام پہ کیا نظریں ہوتی, کیا نظریں ہوتی, علاوہ کھدلتے. ارے دشمن جلایا, ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں دشمن جلایا, تو آپ خوشی منا رہے ہیں, اور وہ علاوہ میں لے آ کے سب چیزیں پھینکتے رہتے, پوری بلا چلے آتی. اتنا اچھا رہتا نا. ہمارے یعقوبیہ کے صدر صاحب, ہمارے شبیر بھائی کو میں بولوں گا, یعقوبیہ کے سامنے یہ کنگر جلا ڈالو, جلا ڈالو, روزانہ لوگوں لا کو اندر ڈالنا, پورے بازار کی نحوستیں ڈالنا, پورے پٹالم مارکیٹ کا کچرا پورا وہاں پہ آیا. برکت بس مغرب میں جلا ڈالے تو عشاء تک پورے دودھ کی ندیاں ابلیں گی گھر کے اندر. ویسا رہتا تو اچھا تھا. میں یعقوبیہ کے سامنے آج ہی گڑا کھود ڈالتے, آپ لا کے پھینکتے جاؤ, پھینکتے جاؤ. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں, میرے بھائی ایمان سے چوسو کہ وہ چیزیں کوئی فائدہ دے سکتے کیا, کوئی نقصان دے سکتے کیا؟ اور بڑے بڑے واقعے پیدا ہوئے. اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, منحوس نہیں بنا. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, منحوس نہیں بنا. حضرت عمر کا انتقال, حضرت عثمان کا, حضرت علی, بہت سے لوگ ہوئے, آج تک ہم اسے منحوس نہیں سمجھتے. صرف ایک وجہ سے میں نے بتایا, 2 برائیاں. ماتم, ہر سال روتے رہتے. 3 دن سے بڑھ کے ماتم نہیں کرنا بولے. 1300 سال گزر گئے.
1300 سال سے گویا برابر چل رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے یہاں پہ. اور پھر اس کے بعد خوشیاں، 10 تاریخ کے دن ہر گھر میں اچھا پکتا. ارے وہاں پہ پیاسے اللہ کے بندے مر گئے، شہید ہو گئے. آج ہمارے گھر میں کھچڑے پکتے، شربت کے گھڑے بنتے، اور اس کے بعد دیکھیے پیاسے. کل قیامت میں حضرت حسین ہمارا گلا پکڑ کے پوچھیں گے نہیں، میں حق کے واسطے جان دیا، حق کے واسطے میں سب کو قربان کر دیا، تم کیا کریں؟ میرے بھائیوں، پوری باتوں کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ محرم برکت کا مہینہ ہے. محرم اللہ کے پاس عزت والا مہینہ ہے. یہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھیے، ایک دن پہلے ایک دن بعد جیسا سہولت ہے روزہ رکھیے. یہ محرم جیسا آتے ہی والا خوشیاں بند ہو گئے، ہاں بے پاراں بند، نوکریاں بند، شادیاں بند، فلاں بند، یہ بند، وہ بند، سب بند. اب یہاں پہ دیکھیے لوگوں آڑی کا مہینہ ان کا آتے رہتا، وہ فلاں کا مہینہ آتے رہتا. یہ مسلمان کو آڑیوں کا آڑی کا مہینہ شروع ہو رہا، اور مسلمان سال کے 12 مہینے روتے رہتا. یہ کب ہنستا کی معلوم نہیں. محرم میں رونا شروع کرتا، سفر میں رونا زیادہ ہوتا، ربیع الاول میں ذرہ ٹھنڈا پڑتا. اس کے بعد دیکھتے جائیے پورا سال بھر روتے رہتے. اگر دیکھیں گے ہر دن کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا، ہر دن کوئی نہ کوئی مرتے رہتا. یہ چیز فائدہ اور نقصان کی اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی زندگی نہیں کر سکتا. میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، محرم کو جیسا دلندر مہینہ، منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے، غلط. ایک واقعہ ہو گیا اور اس واقعے میں یزید کا کوئی قصور نہیں. آج اسے یزید کو کوئی تو بھی پانی مانگ رہے، میں ذرا پانی منگا، پانی نہیں دیا. کیا رے یزید ہو گیا کیا رے تو؟ بیچارے کا نام، اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے صحابی کا آدمی، اس کے پیدا ہونے سے پہلے جنت کی خوشخبری دی گئی، اور خوشخبری دینے والا اللہ کا نبی ہے. اللہ کے نبی نے خوشخبری دیا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو محرم کے بارے میں جو لوگوں کا غلط خیال، کالے کپڑے پہنو، فلاں کپڑا، جی دل کالا رہا تو کپڑے بھی کالے رہتے. آپ تعجب کریں گے شیعہ کی جتنی بڑی کتابیں ہیں، میں نہیں بولتا، ناموں میں نہیں جاتا، لمبے تفصیل میں نہیں جاتا، پوری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کالا کپڑا پہننا حرام ہے. پہنتے، خوشیاں پہنتے. محرم آ گیا، کالی جھنڈی لگ رہی دکان کے اوپر. ارے کئی کو نہیں کالا بنتا، اللہ تجھے اچھا بنایا نا، کئی کو کالا بن رہا. اور اس کے بعد ماتم ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا، پورے جاتے ہمارے لوگ، واہ ماشاءاللہ، 5 وقت کے نمازیاں بھی جاتے، داڑیاں والے بھی جس ساتھ جاتے، واہ کیا ناچ رہا رہی. کبھی بھی یاد رکھو، کرنے والے کو جو گناہ ہے تماشا دیکھنے والے کو بھی گناہ ہے. میرے نوجوانوں اچھی طرح میری بات سنو. یہ کام کرنے والے کو غلطی، میں مان لے رہا ہوں، سینے کو مار لے رہا ہوں، نہیں ماننا مار لے رہا ہوں، میرے کو غلطی ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، تمہیں تماشا دیکھ رہے ہیں، واہ عبداللہ صاحب کتنا اچھا مار رہے ہیں، بولے تو مجھے ابھی ذرا جوش آتا. معلوم ہے ہمارے نوجوان گاڑی چلاتے، واہ کیا گاڑی چلاتا دیکھو جی، بولتے ابھی گاڑی چلاتا. اب لوگ بولتے کتنا جلدی گر کو مرتا دیکھو، بولتے جا کو بتاتا. تو میرے بھائیوں حدیث میں آتا من کسر سواد قوم فہو منہم، کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے. 2 آدمی کوئی کام کر رہے ہیں، میں تماشا دیکھ رہا ہوں تو 3 بنے، میں بھی ان میں شمار. 10 آدمی ہیں، میں بھی اس میں شمار. ماتم ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، ٹی وی ڈال رہے ہیں. اب محرم شروع ہو گیا تو پورے ٹی وی میں ماتم آتے رہ رہا، ہمارے گھروں میں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے بندے، کرنے والے کو جو گناہ ہو رہا وہ تمہارے کو بھی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، وہ لوگ جتنی خدمت کرے تم اس میں کا دھول کے برابر بھی نہیں کر سکتے. اب محرم میں آ گیا تو مرثیے پڑھتے، کس کے مرثے پڑھتے، کس کو گالیاں دیتے، کسے برا بولتے. میرے بھائیوں ہم اپنی زبان کو کھول کر کسی کے بارے میں برا کہہ کر ہم کئی کو اپنے ایمان کو برباد کر لیں. کوئی بھی غلطی کرا مثلا اللہ کے پاس چلے گیا، اس کی غلطی اس کے ساتھ، جو بھی کرا اس کے ساتھ، میں کہیں کو اپنی زبان کو برباد کر لوں. بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ محرم کے بارے میں جیسا لوگ سمجھتے ہیں یہ منحوس مہینہ نہیں، برکتوں والا ہے. منحوس کون بنتا معلوم؟ بولو نا جلدی دیکھیں گے. جو نماز نہیں پڑھتا
صحیح کیا صحیح کیا دیکھ مولوی صاحب بول رہے ہو نماز نہیں پڑھنے والا دلندر منحوس بنتا ہو ہمیں نماز چھوڑ ڈال دے واہ صبح سے شام تک ایک نماز نہیں پڑھا کہاں سے جی برکت آتی کہاں سے جی گھر میں سکون آتا کہاں جی ٹینشن ختم ہوتا کہاں جی ڈپریشن ختم ہوتا کہاں جی بی پی ختم ہوتی ارے اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کو یاد کرو اللہ تمہارے کو سکون دیتا اللہ کو یاد کرے بغیر سکون آتا تو میرے بھائیوں جیسا لوگ کہتے ہیں ایک بات غلط ہے کہ محرم کے بارے میں جو آج لوگوں کا خیال ہے غلط ہے ایسا سوچنا غلط ہے دوسری بات یہ ہے جو لوگ بھی غلط کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چندہ دینا پیسہ دینا ان کے ساتھ جا کے دیکھنا یہ چیزیں بھی غلط ہیں بہرحال اللہ کا پیدا کرنا ایک واقعہ ہو گیا ایسے 50 واقعے ہو گئے آج ہم اسے برا نہیں بولتے تو یہ ایک واقعے کو برا بولنا یا اس کو رکھ کر خوشیاں منانا یہ دونوں باتیں بھی غلط ہیں اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو بھی غلطیاں برائیاں جو بھی ہیں یہ ساری چیزوں سے اللہ مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بات سمجھتا ہوں باتیں تقریباً آ گئیں سب اگر کوئی بات ہے آپ کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی ہے تو بولیے انشاءاللہ 2-4 منٹ میں اس کو آپ کو بتاؤں گا تفصیل اور تفصیل سے گئے تو یہ محرم کے بارے میں کم سے کم 3 گھنٹے لگتے تقریر کے لیے تو میں تفصیل کے ساتھ اس کی شرعی حیثیت بھی بتا دیا تاریخ بھی بتا دیا کیا کرنا چاہیے فضیلت بھی بتا دیا کیا بدعت کے کام ہیں وہ چیزیں بھی میں بتایا 5ویں بات یہ ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے نیکی کے کام کرنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات رہ گئی ہے جو وضاحت نہیں ہوئی ہے تو بولیے انشاءاللہ 2-4 منٹ شاید ابھی 5 منٹ باقی ہیں کسی کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو 1440 تو میں 1300 بتا رہا تھا آپ کے سامنے تو آپ لوگ ابھی خاموش تھے میں بھی سن رہا تھا سمجھ رہا تھا کہ 1300 ہے تو 1440 الحمدللہ جی اور کوئی بات ہے تو بولیے کیا مول صاحب کچھ بولنا ہے تو بولیے بہرحال میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ آئے یہاں پر جب بھی ایک بات یاد رکھیے جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے وقت نکال کر جائیے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک بات بھی اگر ہمارے لیے مل گئی ہم اپنی اصلاح کر لیں گے توبہ کر لیں گے گناہ سے معافی ہو جائے گی ہماری اور آدمی کبھی کیا ہوتا جانتا نہیں احساس نہیں ہوتا میں غلطی کر رہا ہوں تو ایسے جانے کیا ہوتا ایسی جگہ جانے میں کیا ہوتا ایمان تازہ ہوتا صحابہ کبھی بھی ملتے تو بولتے آؤ بھائی بیٹھیں گے آؤ بھائی ہمارا ذرا ایمان تازہ کر لیں گے اللہ رسول کی بات آخرت کی باتیں ہم کر لیں گے اس سے ایمان بڑھتا دنیا کی مصروفیتیں رہتی وقت نکالے تو ملتا وقت اگر نہیں نکالے تو کبھی بھی موقع نہیں ملتا فائدہ اٹھائیے میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ ایسے پروگرام آپ لوگ رکھتے رہیے انشاءاللہ اللہ برکتیں دے گا رحمتیں دے گا اور دین کی ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی تو نئی نئی چیزیں بھی آئیں گی اور ہمارے جو شکوک ہیں شبہات ہیں انشاءاللہ وہ دور بھی ہوں گے اللہ مجھے آپ کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام